مالک صاحب، یہ جو یو اے کی طرف سے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے وجہ یہ جو اکنامک ہے یا جیو اسٹریٹجک شفٹ، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور کیا یہ جو گلف میں نئی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں اس کا پارٹ ہے؟ جی تھینک یو جی. اس سے پہلے میں آپ کے کوشچن، بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ کو یاد ہوگا عادل بھائی، آپ سے جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو میں نے بھی یہی آپ کو کہا تھا کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو اگر چینج کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر جو ان کی اسٹرینگتھس ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں. دیکھیے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پوری زندگی لڑتے رہیں. 50 سال آپ جو ہے وہ حالت جنگ میں رہے ہیں، اور ایران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو بہت نیرو لینس سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ایران صرف 47 سال کی ہسٹری ہے. ایسا نہیں ہے. ایران کی سینکڑوں سال پرانی ہسٹری ہے. اس رجیم سے پہلے IRGC سے پہلے بھی ایک ایران تھا. وہاں جو تھے وہ شاہ ایران تھے. اس سے پہلویز تھے. پہلے جی وی ڈسکسڈ اٹ پہلوی ارلیئر. تھے. اور جی جی بھی ڈسکس. تو یہ مطلب ایسا کہنا کہ صرف ایک ہی سوچ ہے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے. آئی وڈ اگری ود بریگیڈیئر صاحب کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جسے وہ کہتے ہیں گولڈن برج، کہ وہ اپنی اس اسٹریٹجی کو بدلیں اور اکانومی پہ فوکس کریں. دے کین بیکم این اکنامک پاور. ان کے پاس ہے، گیس ہے، ذخائر ہیں. وہ اس پہ فوکس کریں تو اپنے ملک کو وہ کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. ان کو مطلب اگر آپ ایک اکنامک پاور ہوں گے آج کی دنیا میں تو کون آپ سے جنگ کرنا چاہے گا؟ پیپل وڈ لائک ٹو بی یور فرینڈس. جو آپ کا اکنامک، یہ کہتے ہیں نا گارنٹیز ہمیں دیں، گارنٹیز. دیکھیے، آپ اگر ایک اکنامک پاور دنیا کی کوئی بھی ہو، کون اس کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ پیپل وانٹ ٹو بی فرینڈز ود یو. ایون ہم عام زندگی میں امیر ہوتے ہیں لوگ، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سائیکولوجی ہے نا. تو اینی وے، کمنگ ٹو یور کوسچن، دیکھیے جو یہ سوال ہے جس پہ آپ نے کیا اوپیک کا، اوپیک کے Before بارے you میں ہمیں ذرا comment on غور this, you raise very pertinent point. Let me clarify this point. اس میں ملک صاحب لیکن ایک پرابلم ہے نا، کہ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایران میں ایک سیکنڈ گروپ بھی تھا اور پروٹیسٹ تھے گورنمنٹ کے اگینسٹ، وہاں انفلیشن مسئلہ جی تھا، اکانومی پہ برڈن تھا، سینکشنز انہیں تنگ کیا ہوا تھا. لیکن the way US and Israel attacked Iran, so they both became partner for this war. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ٹیکل امریکہ یا اسرائیل نے بھی کیا، وہاں پر وہ جو ایک ڈسینٹنگ وائسز تھیں وہ اس وقت وار میں اپنی اسی رجیم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ایرانینز اب وہ اس کو اس طرح فرق سے نہیں دیکھ رہے جب تک یہ پرابلم کمپلیٹلی ریزالو نہ ہو جائے. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ آپ نے جس طرح ایرانین ریولوشن سے پہلے، اسلامک ریولوشن سے پہلے کی وہاں پر بات کی، لیکن اس کا جو ایک انوائرمنٹ بن رہا تھا وہ خود مجھے لگتا ہے اس وار نے افیکٹ کیا ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ یہ وہ پرسیپشن ہے جو وہاں سے ایک نیریٹو. دیکھیے، جنگیں آج کے زمانے میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف بارڈر پہ نہیں ہوتی، نیریٹو کی جنگ بھی ہوتی ہے. تو نیریٹو یہی آ رہا ہے وہاں سے کہ دیکھیں وہ لوگ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. لیکن ابھی تو یہ تب پتہ چلے گا جب انٹرنیٹ وہاں پہ اوپن ہوگا، وہاں پہ لوگوں کو فریڈم آئے گا باہر نکلنے کے لیے.